الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأفصحين والصلاة والسلام على سيد التابعين والصلاة والسلام على سيد المدققين والصلاة والسلام على سيد الشارحين والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وقال الله تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب الجلال نے قرآن مقدس کے اندر ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا ہے اور کھلے طور پر آگاہ کیا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، عن قریب ایک دن ایسا آنے والا ہے جبکہ یہ پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی. ہر ایک شخص اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیا جائے گا. کیا شاہ، کیا گدا، کیا امیر، کیا فقیر، ہر ایک رب ذوالجلال کے سامنے تھر تھرا رہا ہوگا. تمام کے تمام رشتے اور ناطے ٹوٹ جائیں گے. تمام کے تمام رشتے اور ناطے ٹوٹ جائیں گے اور سالہ سال کی محبت شیشے کی طرح چور چور ہو جائے گی. کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی چھاتی تک اور کوئی پیشانی تک پسینوں میں شرابور ہوگا. ایک دوست جس نے اپنے محبوب کے لیے دنیا میں سب کچھ قربان کر دیا ہوگا لیکن وہاں وہ بھی اجنبی ہو جائے گا. آہ کیسا وقت ہوگا وہ جبکہ ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے سے بھاگے گی. قرآن کریم چیخ کر اعلان کر رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا. ایک انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے اولاد سے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. ایک دوسرے سے نفرت کریں گے. بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا. وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا. ایک بیٹا اپنے باپ کے پاس جائے گا، ابو جان، ابا جان، آپ تو دنیا میں ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، آپ تو بہت زیادہ ہم سے پیار کرتے تھے، آپ اگر میری
کی تو ساری نیندیں اڑ جایا کرتی تھی، آپ ساری ساری رات جاگا کرتے تھے صرف میری خاطر، لیکن آج کچھ زیادہ نہیں، بس ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی کی ضرورت ہے تو بیٹے پر جان قربان کر دینے والا باپ بھی دینے سے انکار کر دے گا۔ بیوی شوہر کے پاس جائے گی کہ آپ کی محبت تو میرے لیے قربان رہا کرتی تھی، آپ تو میرے ایک اشارے پر آسمان سے تارے توڑ لایا کرتے تھے، آپ تو میرے ایک اشارے پر آسمان سے تارے توڑ لایا کرتے تھے، آپ تو میرے اشارے پر چلتے تھے، آپ کچھ زیادہ نہیں، بس ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ لیکن ایسا شوہر بھی بیوی کو ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا۔ وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک اپنی فکر میں مبتلا ہوں گے، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ آپ کی کمائی، آپ کا کاروبار آپ کو بچا نہیں پائے گا، آپ کے گھر والے آپ کو بچا نہیں پائیں گے۔ اگر کوئی چیز آپ کو بچائے گی، اگر کوئی چیز آپ کے کام آئے گی، اگر کوئی چیز آپ کو رسوائی سے بچائے گی تو وہ آپ کے نیک اعمال ہوں گے، وہ آپ کے نیک اعمال ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے تو ارشاد فرمایا تھا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تم دنیا کے اندر جو چیز بو گے، جیسے اعمال کرو گے، اسی کے مطابق رب ذوالجلال میدان محشر والے دن فیصلہ کرے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ اپنے کھیت کے اندر گاجر بوئیں لیکن اس میں سے مولی نکلے، آپ اپنے کھیت کے اندر چنے بوئیں لیکن اس میں سے گاجر نکلے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جو چیز آپ اپنے کھیت کے اندر بوئیں گے، جس چیز کا درخت آپ لگائیں گے، جس چیز کا درخت آپ لگائیں گے، اسی کا پھل آپ کے درخت کے اوپر آئے گا، اسی کا درخت اس میں پیدا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ جب ایسا نہیں ہے تو یہی حال ہمارا بھی ہے کہ جب جیسے اعمال ہم اس دنیا کے اندر کریں گے، اسی کے مطابق ویسے ہی اللہ تعالی ہمارے ساتھ فیصلہ بھی کرے گا۔ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا تو وہ بھی وہاں اس کے سامنے آ جائے گا۔ اگر کسی نے، رب ذوالجلال آگے فرماتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، اس کے سامنے اس کے کرتوت اور کیے ہوئے اعمال ناموں کا دفتر کھلا ہوگا۔ آپ یہاں گناہ کریں گے، آپ اپنے گھر والوں کی نظروں سے تو بچ جائیں گے، اپنے ابا کی نظروں سے تو بچ جائیں گے، اپنی اماں کی نظروں سے تو بچ جائیں گے، اپنی آپا کی نظروں سے تو بچ جائیں گے۔ اگر نہیں بچ پائیں گے تو اس اللہ سے نہیں بچ پائیں گے جس اللہ کی یہ صفت ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نیند کی تو دور کی بات ہے، اونگ تک نہیں آتی ہے، اس اللہ سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ رب ذوالجلال آگے فرماتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو خیالات اس کے جی میں آتے ہیں۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں یہ آپ کے گھر والوں کو نہیں معلوم، آپ کے دل کے اندر کس گناہ کا ارادہ ہے یہ آپ کے ابا کو نہیں پتا، آپ کی اماں کو نہیں پتا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا، ہمارے دل کے اندر کس گناہ کا ارادہ ہے یہ آپ کو نہیں پتا، لیکن میرا اللہ ساتوں آسمان کے اوپر سے ہمارے دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، جان رہا ہوتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر کیا ہے اس کو میرا اللہ خوب جانتا ہے، میرا اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ آپ کے رگوں میں جو خون چلتا ہے اس خون کی آواز بھی میرا مولا سن رہا ہوتا ہے۔ پتے جو گرتے ہیں ان پتوں کے گرنے کی وجہ سے جو آواز آتی ہے اس آواز کو بھی میرا مولا سن رہا ہوتا ہے۔ آپ کہاں کیسے بچ پائیں گے؟ آپ کون سی ایسی جگہ تلاش کریں گے جس جگہ میرا اللہ نہ دیکھ رہا ہو؟ کوئی ایسی جگہ آپ کو مل ہی نہیں سکتی کہ جس جگہ میرا مولا میرا خالق دیکھ نہ رہا ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، تو جو سوچتا ہے کہ اس سے بھی میرا اللہ واقف ہے۔ ایک مرتبہ کالی رات تھی، ابو جہل آ گیا، اے محمد کیا تیرا اللہ اس کالی رات میں بھی دیکھ رہا؟ تو میرے محبوب خاموش ہو گئے۔ فوراً اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے محبوب کو یہ جواب دو جا کے کہ
کہ آپ اپنے چچا ابو جہل کو یہ جواب دیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے چچا جان سنیے، کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، اس کالے پہاڑ کے اوپر جو کالی چیونٹی چلتی ہے، اس کالی چیونٹی کو نہیں بلکہ اس چیونٹی کی وجہ سے جو باریک باریک نشان پڑ جاتا ہے، میرا اللہ اس نشان کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، میرا اللہ اس نشان کو بھی جان رہا ہوتا ہے۔ جس طاقت اور قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان کے اوپر کے فرشتوں کو دیکھتا ہے، اسی طاقت اور قوت کے ساتھ اس دھرتی پر بسنے والے انسانوں کو بھی دیکھتا ہے۔ جس طاقت اور قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ رہا ہوتا ہے، اسی طاقت اور قوت کے ساتھ ہمارے دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، تو جو سوچتا ہے میرا اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ اس لیے ہم یہ نہ سوچیں کہ میرا اللہ دیکھ نہیں رہا ہے۔ ارے آپ رات کے 12 اور 1 بجے گناہ کریں، رات کے سناٹے میں گناہ کریں تو آپ کے گھر والے تو نہیں جان پائیں گے، آپ کے گاؤں والے تو نہیں جان پائیں گے، آپ کے اسوڑر والے تو نہیں جان پائیں گے، لیکن میرے اللہ کو اس کی بھی خبر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو متعین کر دیا ہے، ایک دائیں طرف کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو متعین کر دیا، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، دونوں کے قلم چل رہے ہیں۔ بندے نے سبحان اللہ پڑھا، فرشتے نے لکھ لیا، بندے نے الحمدللہ پڑھا، فرشتے نے لکھ لیا، بندے نے کسی کو گالی دی، فرشتے نے لکھ لیا، بندے نے جھوٹ بولا، فرشتے نے لکھ لیا، بندے نے نماز پڑھی، فرشتے نے لکھ لیا۔ غرضے کی جو اعمال بندہ کرتا ہے، جو اعمال بندی کرتی ہے، رب ذوالجلال کے فرشتے ان تمام کے تمام اعمال کو اپنے رجسٹروں میں درج کر لیتے ہیں، ایک زندگی کا ایک لمحہ ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اے انسان تو بول نہیں پاتا ہے کہ رب ذوالجلال کے فرشتے اس کو لکھنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے ہیں۔ کیسے بچ پائیں گے، کیسے بچ پائے گا کوئی؟ رب ذوالجلال نے فرشتوں کو متعین کر دیا، وہ ہماری زندگی کا ایک لمحہ ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک لمحہ وہ لکھ رہے ہیں۔ اور پھر یہی میدان محشر والے دن یہی رجسٹر میدان محشر والے دن کھول دیے جائیں گے۔ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہ یہ رجسٹر میدان محشر والے دن کھول دیے جائیں گے، آپ کے سامنے آپ کے اعمال پیش کر دیے جائیں گے۔ پھر جو مجرم ہیں آپ ان کو دیکھیں گے، جو گنہگار ہیں وہ تھرا رہے ہوں گے، وہ ڈر رہے ہوں گے اس چیز کی وجہ سے جو اس میں لکھا ہوا ہوگا۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، ہائے ہماری کمبختی، ہائے ہماری کمبختی، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا؟ اس میں تو کوئی چیز ایسی نہیں جو لکھی ہوئی نہ ہو، اس میں تو کوئی چیز ایسی نہیں جو لکھی ہوئی نہ ہو۔ آج تو میرے گناہوں کا راز کھل گیا، جو گناہ میں رات کے سناٹے میں کیا کرتا تھا، جو گناہ میں رات کے 12 اور 1 بجے کیا کرتا تھا، جو گناہ میں پارکوں میں جا کر کیا کرتا تھا، جو گناہ میں لکھنؤ میں جا کر کیا کرتا تھا، وہ تمام گناہ تو میرے سامنے پیش کر دیے گئے۔ وہ چیخے گا، چلائے گا، کہے گا ہائے ہماری کمبختی، مجھے پتا نہیں تھا کہ میری زندگی کا ایک لمحہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ہائے ہائے مجھے پتا نہیں تھا کہ کوئی میری زندگی کا ایک لمحہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ وہ پریشان ہو جائے گا، انکار کرنا چاہے گا، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم۔ اے انسان جب تو انکار کرنا چاہے گا، جب تو انکار کرنا چاہے گا تو تیرے منہ کو اسٹاپ کر دیا جائے گا، تیرے منہ پر تالا لگا دیا جائے گا، پھر تو بول نہیں پائے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تیرے ہاتھوں سے باتیں کروں گا، تیرے ہاتھوں سے پوچھوں گا اے ہاتھوں بتا ان ہاتھوں کے ذریعے تو کیا کیا کام لیا کرتا، ان ہاتھوں کے ذریعے یہ بندہ کیا کیا کام لیا کرتا تھا۔ ان ہاتھوں سے پوچھا جائے گا اے ہاتھوں بتا یہ ان ہاتھوں سے کیا کیا کام کرتا تھا، ہاتھ بھی خلاف گواہی دیں گے۔ اے اللہ یہ تیرے مقدس قرآن کو نہیں چھوتا تھا، اے اللہ
یہ تیرے نیک بندوں سے مصافحہ نہیں کرتا تھا، اے اللہ یہ مسجدوں کی چٹائیوں میں ہاتھ نہیں لگایا کرتا تھا، بلکہ ان ہاتھوں کے ذریعے غلط کام کیا کرتا تھا، ان ہاتھوں کے ذریعے موبائلوں کو پکڑ کر پکچریں دیکھا کرتا تھا، ان ہاتھوں کو اجنبی لڑکیوں کو لگایا کرتا تھا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پیروں سے پوچھا جائے گا، رب ذوالجلال پیروں سے پوچھے گا تو پیر بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اے اللہ ان پیروں کے ذریعے مسجدوں میں نہیں جایا کرتا تھا، ان پیروں کے ذریعے کسی نیکی کے ارادے سے نہیں جایا کرتا تھا، بلکہ ان پیروں کے ذریعے گناہ کے ارادے سے جایا کرتا تھا، ان پیروں کے ذریعے سنیما ہالوں میں جایا کرتا تھا، ان پیروں کے ذریعے گناہوں کے ارادے سے پارکوں میں جایا کرتا تھا، ان پیروں سے چل کر لڑکیوں سے ملنے جایا کرتا تھا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، غرضے کی انسان کے تمام اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، اٹھائیے قرآن پاک، کھولیے 24واں پارہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 37 میں میرا اللہ فرماتا ہے حتی اذا ما جاءوا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا يعملون۔ تو بچ نہیں پائے گا، تو بچنا چاہتا نہیں تو بچ نہیں پائے گا، بلکہ تیرے کانوں سے پوچھا جائے گا، تیرے کان بھی خلاف گواہی دیں گے۔ اے اللہ یہ تیرا قرآن کو نہیں سنتا تھا، اے اللہ یہ حدیث رسول کو نہیں سنتا تھا، بلکہ ان کانوں کے ذریعے گانوں کو سنا کرتا تھا، ان کانوں کے ذریعے لڑکیوں کی آوازوں کو سنا کرتا تھا، ان کانوں کے ذریعے غیبت کو سنا کرتا تھا، ان کانوں کے ذریعے غلط چیزیں سنا کرتا تھا۔ اور تیری آنکھوں سے بھی پوچھا جائے گا، آنکھ بھی خلاف گواہی دیں گی۔ اے اللہ یہ تیرے مقدس قرآن کو نہیں دیکھتا تھا، بلکہ ان آنکھوں کے ذریعے غلط چیزیں دیکھا کرتا تھا، ان آنکھوں کے ذریعے گزرنے والی لڑکیوں کو دیکھا کرتا تھا، ان آنکھوں کے ذریعے موبائلوں میں پکچریں دیکھا کرتا تھا، حتیٰ کہ اس کی کھال سے پوچھا جائے گا۔ وجلودہم، رب ذوالجلال فرماتا ہے تیری کھال سے بھی پوچھا جائے گا، کھال اور گوشت بھی اس کے خلاف گواہی دے گی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب انسان کے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی تو اس کی ران سے پوچھا جائے گا، اس کی ران بھی خلاف گواہی دے گی، اس کی ران بھی خلاف گواہی دے گی، اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں تک گواہی دے گی۔ اس لیے مسلمانوں کوئی بچ نہیں پائے گا، اللہ کی پکڑ سے وہاں کوئی بچ نہیں پائے گا، آپ کے گھر والے بھی آپ کو بچا نہیں پائیں گے، بلکہ آپ کے اعضاء ہی آپ کے خلاف گواہی دے دیں گے۔ جب منہ کو بند کر دیا جائے گا، تمام کے تمام اعضاء خلاف گواہی دے چکیں گے، تو اللہ تعالیٰ منہ کو کھول دے گا، تو منہ جب کھل جائے گا تو یہ انسان اپنے اعضاء پر غصہ دکھائے گا، کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اے اعضاء تم نے تو ہمارے خلاف گواہی دی، ہم تو دنیا میں جو کچھ کرتے تھے وہ تو تمہاری ہی راحت کے لیے کرتے تھے، اے اعضاء ہم تو دنیا میں جو کچھ کرتے تھے تمہارے فائدے کے لیے کرتے تھے، لیکن اب تم ہمارے ہی خلاف ہو گئے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اعضاء گواہی دیں گے، قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ لوگ کہیں گے، اعضاء گواہی دیں گے کہ ہم کو قوت گویائی عطا کی اس اللہ نے جس اللہ نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا کی۔ تم سب سے تو چھپ کر گناہ کرتے تھے، تم اپنے ابا سے تو چھپ کر گناہ کرتے تھے، اپنی اماں سے تو چھپ کر گناہ کرتے تھے، اپنے گاؤں والوں سے تو چھپ کر گناہ کرتے تھے، لیکن تم ہم سے کہاں چھپاتے تھے؟ تم نے تو اعلانیہ اور معاصی کے بازار تنگ کر رکھے تھے، تم ہم سے نہیں چھپا سکتے تھے۔ ارے تم نے تو خیال کر لیا تھا کہ میرا اللہ دیکھ نہیں رہا ہے۔ ارے رب ذوالجلال نے قرآن میں فرما دیا وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، یہ جو تمہارے اعضاء ہیں یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، یہ مت سوچنا کہ یہ تمہارے حق میں گواہی دے دیں گے، بلکہ یہ سوچو کہ یہ بھی سرکاری گواہ ہیں، جب ان سے پوچھا جائے گا تو یہ بھی تمہارے خلاف گواہی دے دیں گے۔ تم نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے اسی کے مطابق یہ اللہ کے سامنے گواہی دے دیں گے۔
تم نے کیا خیال کر لیا؟ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ کہ اللہ تعالیٰ بہت سی ان چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، بہت سی ان چیزوں کو نہیں جانتا ہے جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے۔ ارے اسی خیال نے تو تم کو برباد کر دیا اور تم خسارے میں پڑ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اب تم چاہے صبر کرو یا نہ کرو تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، انسان اس وقت معذرتیں پیش کرے گا، اللہ کے سامنے معذرتیں پیش کرے گا، لیکن اس کا ایک عذر بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اس وقت اگر اللہ کو راضی کرنا بھی چاہے گا تو اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر وقت دیا ہے کہ ہم کو راضی کر لو، اپنی عبادت کے لیے بھیج دیا ہے، یہی وقت ہے۔ مرنے کے بعد چاہے جتنے عذر معذرت پیش کریں گے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تمام کے تمام لوگ عذر پیش کریں گے لیکن ان کا ایک عذر بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت سے کوئی بچنا چاہے تو بچ نہیں سکتا ہے، موت سے کوئی بچنا چاہے تو بچ نہیں سکتا ہے۔ پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے بادشاہ بھی موت کے آغوش میں آ گئے، پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی ہے۔ موت نہ تو چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ تو بڑوں کی تعظیم کرتی ہے۔ موت نہ تو نیک لوگوں پر رحم کرتی ہے، نہ تو برے لوگوں پر رحم کرتی ہے، بلکہ موت جب اللہ تعالیٰ کا وقت ہو جاتا، حکم خداوندی آ جاتا ہے تو اس وقت کوئی بچنا چاہے تو بچ نہیں سکتا ہے۔ دنیا کے تمام بادشاہ جو اپنے دلوں کے اندر خیالات لیے بیٹھے تھے وہ بھی آج منو مٹی نیچے پڑے ہیں۔ دنیا کے تمام اکابرین بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ سے جا ملے، کوئی بچ نہیں سکتا ہے، چاہے جتنا نیک ہو چاہے جتنا برا ہو، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ موت سب کو آنی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی موت سے بچنا چاہے تو بچ نہیں سکتا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اے انسان تو جہاں کہیں بھی ہوگا موت تجھے جا پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ۔ اس لیے مسلمانوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے روٹے ہوئے رب کو منائیں۔ آج ہم دنیا کے جھمیلے میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے چکر میں پڑ کر ہم اپنی آخرت کو بھولے پڑے ہیں، اپنی قبر کو بھولے پڑے ہیں۔ آج ہم اپنی قبر کو بھولے پڑے ہیں، میدان محشر والے دن کو ہم بھولے پڑے ہیں کہ کیسا منظر ہوگا قیامت کا دن، جب قبر کے اندر مردہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ آج ہم سے غفلت پر پڑے ہیں، جبکہ قبر روزانہ آواز دے کر پکارتی ہے، اے غفلت میں زندگی گزارنے والوں، تم میری پشت پر مجھے اکڑ کر چلتا ہے۔ اے آدم کے بیٹے تم میری پشت پر اکڑ کر چلتا ہے، اے آدم کی بیٹی تم میری پشت پر مجھے رونتی ہوئی چلتی ہے۔ جب تو میرے اندر آئے گی تو تیری ساری اکڑ توڑ کر رکھ دی جائے گی۔ اے آدم کے بیٹے میں وحشت کا گھر ہوں، اے آدم کے بیٹے میں علیحدہ رہنے کا گھر ہوں، اے آدم کے بیٹے میں اجنبیت کا گھر ہوں، اے آدم کے بیٹے میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اے آدم کے بیٹے میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ اے آدم کی بیٹی تجھے اپنے گورے بدن پر ناز ہے، تجھے اپنے حسین لباس کے اوپر ناز ہے، تجھے اپنے لمبے بالوں کے اوپر ناز ہے، تجھے اپنی آنکھوں کے اوپر ناز ہے۔ ارے یاد کر لیا کر جس جسم کے اوپر تجھے ناز ہے، جس جسم کے اوپر تو اتراتی ہے، اس جسم کو کھانے کے لیے قبر کے کیڑے اور مکوڑے منہ کھولے انتظار میں بیٹھے۔
اے آدم کے بیٹے تو غفلت میں زندگی مت گزار، اے آدم کے بیٹے تو غفلت میں زندگی مت گزار، تو میرے اندر اگر روشنی چاہتا ہے تو دنیا کے اندر اللہ کے مقدس قرآن کی تلاوت کر، تو میرے اندر روشنی پائے گا۔ آج تو مجھے بھولا پڑا ہے، آج تو مجھے بھولا پڑا ہے، یعنی یاد کر لیا کر کہ دنیا کے اندر خالی بوڑھے ہی نہیں جا رہے ہیں بلکہ جوانوں کو بھی جانا ہے، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، بچیاں بھی جا رہی ہیں، اور یہ پیغام دے کر جا رہے ہیں، اے انسانوں، اے سوڈر کے مسلمانوں، اے خیر آباد کے مسلمانوں، یاد رکھو خالی بوڑھے نہیں جا رہے ہیں، خالی بیماری نہیں جا رہے ہیں، خالی کمزوری نہیں جا رہے ہیں، بلکہ بچے بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، بچیاں بھی جا رہی ہیں۔ بہت مرتبہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جوان بیٹے کی لاش بوڑھے باپ کے کندھوں پر جا رہی ہوتی ہے، اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جوان بیٹی کی میت پر اس کی بوڑھی ماں آنسو بہا رہی ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں یہ مت سوچو کہ خالی بوڑھے ہی جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، بچیاں بھی جا رہی ہیں۔ اسی لیے تو رب ذوالجلال نے تو پیدائش میں تو ترتیب رکھی ہے لیکن انتقال میں کوئی ترتیب نہیں۔ اس لیے مسلمانوں جب ہم کو یہ پتا ہے کہ موت آنی ہے لیکن وقت کسی کو نہیں پتا، کس وقت موت آ جائے ٹائم کسی کو نہیں پتا، تو اس کے لیے تو ہم کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اس کے لیے ہم کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ہم کو ڈرنا چاہیے، اپنے مالک حقیقی سے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے اس حال میں ملے جا کر کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ اس لیے مسلمانوں اپنے اندر انقلاب پیدا کیجئے۔ آپ آخرت کو بھولے پڑے ہیں، قبر کو بھولے پڑے ہیں۔ ارے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، 22 لاکھ مربع زمین کے علاقے میں حکومت کرنے والا وہ عمر فاروق، جس کے دل کے اندر اتنا خوف تھا، اتنا ڈر تھا آخرت کا۔ جب آخری وقت چل رہا ہے تو اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا کہ بیٹے مجھے زمین پر لٹا دو۔ بیٹے نے کہا نہیں ابو جان آپ تو میری گود میں لیٹے ہوئے ہیں، کہا نہیں مجھے زمین پر لٹا دو۔ بیٹوں نے آپ کو زمین پر لٹا دیا، اس کے بعد آپ اپنی پیشانی زمین پر رگڑتے ہیں اور ایک ایسا جملہ کہتے ہیں، اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا، اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو جہنم تیرے لیے پکی ہو چکی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ عمر فاروق فرما رہے ہیں، جن کے لیے تو دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت مل گئی، جن کو رب ذوالجلال نے جن کے بارے میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مژدہ سنا دیا، وہ عمر فاروق کے اندر اس قدر آخرت کا خوف تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت چل رہا ہے، اتنا پسینہ نکل رہا ہے جسم سے کہ پیشانی سے داڑھیوں میں آ کر پھنس رہا ہے۔ بیٹوں نے کہا ابو جان بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مسند احمد جیسی کتاب لکھ ڈالی جس کے اندر 51,000 سے زائد روایت رسول کو درج فرما دیا، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت چل رہا ہے تو اتنا پسینہ گر رہا، تو بیٹوں نے پوچھا کہ ابو جان بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ بیٹوں نے کہا ارے آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ تو اللہ کے قریبی ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ سے تو اللہ محبت کرتا ہے، آپ کو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، یقیناً میرے رب کی پکڑ تو بڑی سخت ہے، اگر کسی معاملے میں میری پکڑ کر لی تو کوئی بچا نہیں پائے گا، میرے گھر والے بھی بچا نہیں پائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی ابھی اس کی عمر 16-17 سال کی ہے، 16-17 سال کی عمر ہے، لیکن وہ راتوں کو سوتی نہیں ہے، ساری رات قرآن کی تلاوت کیا کرتی ہے، ساری رات رویا کرتی ہے، ساری رات اللہ کو منانے کے لیے نماز کے اندر کھڑی رہا کرتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو بلایا کہ بیٹی تمہاری آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہیں، تم ساری رات جاگتی ہو، تمہاری آنکھیں ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی خراب ہو جائیں، اس لیے تم تھوڑی دیر رات میں آرام کر لیا کرو، تھوڑی دیر سو جایا کرو۔
ایشا بھائی کی بیٹی جس کی 16-17 سال عمر ہے، اس نے جواب دیا ابو جان مجھے نیند آتی ہے، میں بستر پر جاتی ہوں، جیسے ہی بستر پر قدم رکھتی ہوں آواز آتی ہے ایشا بھائی کی بیٹی، ایشا بھائی کی بیٹی تو نے تو اپنے بستر کو سنبھال لیا، تو لیٹنے جا رہی ہے، ارے تجھے نہیں خبر، تجھے نہیں پتا کہ تیری لاش اس بستر کے اوپر ملے گی یا منو مٹی قبر کے نیچے پہنچ جائے گی۔ اے ابو جان یہ کی آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے تو میری نیندیں اڑ جاتی ہے، میں پھر ساری رات اللہ کے قرآن کو تلاوت کیا کرتی ہوں، میں پھر ساری رات رویا کرتی ہوں۔ یہ تھی اللہ سے ڈرنے والی، آج ہم کتنا ڈرتے ہیں، ارے ذرا غور کریں، آج تو ہم پورے کے پورے گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشانی کے سروں کے بال سے لے کر ناخون تک ہم پورے کے پورے گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور کیا کہ لاؤ ہم رات میں 12 بجے رات میں اٹھ کر ہم اپنے اللہ کو منا لیں، 2 رکعت نماز پڑھ کر ہم اپنے اللہ اٹھے ہوئے رب کو راضی کر لیں؟ نہیں، ہمیں نہیں خبر آتی، بلکہ ہمیں اگر خبر رہتا ہے تو اس موبائل کی خبر رہتی ہے، اگر ہمیں کسی چیز کی خبر رہتی ہے تو ہمیں واٹس ایپ کی خبر رہتی ہے، اگر ہمیں کسی چیز کی خبر رہتی ہے تو فیس بک کی خبر رہتی ہے، اگر نہیں خبر ہے تو آخرت کی خبر نہیں رہتی ہے، آخرت کی خبر نہیں رہتی ہے، ہم اپنے موت کو بھولے پڑے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر انقلاب پیدا کریں، اپنے آپ کو غفلت میں نہ گزاریں۔ یہ دیکھیے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے کتنے مردے ہم سے پہلے دفن ہو چکے ہیں، لیکن کیا ہم نے عبرت حاصل کی کہ آج ان کی باری ہے تو کل ہماری بھی باری ہے؟ ہم یہ نہیں سوچتے، بلکہ ہم نے تو دنیا ہی کو سمجھ لیا، دنیا ہی کو آخرت پر ترجیح دی، ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، جبکہ اللہ کے نبی نے تو دنیا کے بارے میں فرمایا تھا کہ دنیا تو مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، مومنوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ لیکن آج ہم دنیا ہی کے اندر جنت چاہتے ہیں، اس لیے مسلمانوں اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی ضرورت ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے، اگر اسی ناراضی میں میرا انتقال ہو گیا تو اللہ کے سامنے ہم کیسے پیش کیے جائیں گے؟ اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے اعضاء بھی ہمارے نہیں ہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ سرکاری گواہ ہیں، یہ بھی ہمارے خلاف گواہی دے دیں گے کہ یہ ایسا کام کیا کرتا تھا، ایسا کام کیا کرتا تھا، تو ہم بچ نہیں پائیں گے۔ اگر بچنا بھی چاہیں گے انسان انکار کرے گا بھی اللہ کے سامنے، اے اللہ فرشتوں نے تو میرے نام اعمال میں غلط لکھ لیا ہے، اس میں تو جو بھی لکھا ہوا ہے اس سے تو ہم بری ہیں، جو گناہ اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں اس سے تو ہم بری ہیں، بلکہ ہم نے نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے تو قرآن میں فرماتا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، تیرے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اب تو کچھ بول نہیں پائے گا، اب تیرا منہ تو اسٹاپ ہو چکا، اب کیا کہے گا؟ اب انکار کرے گا، اب اللہ کے سامنے جھوٹ بولے گا؟ نہیں 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 نہیں، وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، یہ تمام کے تمام اعضاء ہمارے خلاف گواہی دے دیں گے، جیسے اعمال ہم اس دنیا کے اندر کریں گے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ فرمائے گا، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے اندر کامیاب و کامران کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو خوب دل لگا کر نماز پڑھنے والا بنائے، دنیا کے خرافات سے بچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق